بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں آج صرف و نحو آسان کورس کا 18واں سبق لے کر حاضر ہوں۔ آج ہم اس میں موصول کی تفصیلات سے آگاہی حاصل کریں گے کہ یہ کیسے ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے جملہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جملے کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، مکمل بات کو جملہ کہتے ہیں۔ اگر آپ کی بات نامکمل ہے تو وہ جملہ نہیں ہے، مرکب ہوگا، جملہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ جملہ ہوگا تو پھر اس کو مرکب تام کہیں گے، یعنی مکمل مرکب۔ جیسے میں نے کہا کہ میری کتاب، اور میں خاموش ہو گیا تو سننے والا سوالیہ نشان بن کر مجھے دیکھ رہا ہوگا کہ آپ کی کتاب گم ہو گئی، یا گم تھی تو مل گئی، یا لکھ لی ہے تو شائع ہو گئی، یا شائع ہوئی تھی تو اس کا کیا ہوا، اس کے بارے میں کیا آپ بتانا چاہ رہے ہیں اپنی کتاب کے بارے میں۔ بات نامکمل ہے۔ اگر میں کہوں میری کتاب مل گئی تو اب یہ جملہ مکمل ہو گیا۔ مکمل جملہ ذہن میں رکھیں گے تو اس میں موصول کو جملے میں استعمال کرنا ہمیں آ جائے گا۔ اس میں موصول بہت عجیب ہے، اس کا استعمال کا طریقہ کہ اس میں موصول کے بعد ایک مکمل جملہ لانا ضروری ہوتا ہے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ مکمل جملہ اس اسم موصول کے ساتھ مل کر، یہ پورا مل کر ایک نامکمل جملہ بنتا ہے۔ جیسے میری کتاب ایک نامکمل جملہ ہے، اسی طرح اس میں موصول کے بعد جو مکمل جملہ آتا ہے اس کے ساتھ یہ مل کر یہ ایک نامکمل جملہ بنتا ہے، جملے کا حصہ بنتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ مزید کچھ الفاظ کو ملا کر جملہ مکمل کرنا پڑتا ہے، یا بالفاظ دیگر بات مکمل کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر الذی اس میں موصول ہے، اس کا ترجمہ ہے وہ جو۔ اب ہمیں اسے جملے میں استعمال کرنا ہے، تو اردو میں تو ہم اگر آپ سے کہا جائے کہ بھئی وہ جو کو جملے میں استعمال کریں تو بہت آسان ہے، ہماری مادری زبان ہے، ہم آسانی سے جملہ بنا دیں گے کہ وہ جو کتاب آپ نے مجھے دی تھی وہ مجھے بہت پسند آئی، جملہ بن گیا۔ ہمیں چونکہ ہماری اپنی زبان ہے تو ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ ہم نے یہ جملہ مکمل کس طرح کیا۔ تو اس میں موصول کا جو جملہ ہوتا ہے وہ دو جملوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک اس میں موصول کے بعد جملہ آتا ہے۔ یہی مثال لے لیجئے کہ وہ جو اسم موصول ہے، کتاب آپ نے مجھے دی تھی، یہ اس کے بعد والا ایک مکمل جملہ ہے۔ کتاب آپ نے مجھے دی تھی، یہ ایک مکمل جملہ ہے، لیکن یہ مکمل جملہ وہ جو کے ساتھ جب ہم ملاتے ہیں تو یہ بنتا ہے وہ جو کتاب آپ نے مجھے دی تھی، تو اب یہ نامکمل ہے۔ اسے مکمل کرنے کے لیے ہم نے پھر آگے جملہ بڑھایا کہ وہ مجھے مل گئی ہے، تو اب یہ پورا مل کر یہ ایک جملہ بنتا ہے۔ یہ اس میں موصول بنانے کا طریقہ ہے۔ عربی زبان میں جب ہم اس کی مثال بنائیں گے تو اس میں بھی ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے کہ الذی، الذین، یہ جو اسم موصول ہیں ان کے بعد ایک پورا جملہ آنا چاہیے، اور پھر الذی اپنے اس پورے جملے کے ساتھ مل کر یہ ایک نامکمل جملہ بنتا ہے، اور اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی ایسا اضافہ کرنا پڑے گا کہ جس کے بعد جملہ مکمل ہو جائے۔ جیسے الذی ہوا قائم، وہ جو کھڑا ہے، تو یہ ہم نے اس میں موصول کی ایک مثال بنائی۔ ہوا قائم مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہے، اور یہ پورا ایک مکمل جملہ ہے، الذی کے بعد آ رہا ہے۔ الذی ہوا قائم کا ترجمہ ہوا وہ جو کھڑا ہے، یہ ابھی نامکمل بات ہے۔ اسے مکمل ہم کئی طریقے سے کر سکتے ہیں، جو ہم کو بات کرنی ہو، جو ہمارا مطلوب و مقصود ہو، اس کے حساب سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ جیسے رأیت الذی ہوا قائم، میں نے دیکھا اس شخص کو جو کہ کھڑا ہے، تو میں نے رأیت کا اضافہ کر کے اس جملے کو مکمل کر دیا۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں، اور مثالیں بنانا ظاہر سی بات ہے آپ کا کام ہے۔ یہاں ایک بات میں اور اہم ہے وہ بتا دوں، آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں کہ اس میں موصول کے بعد جو مکمل جملہ آتا ہے، اس مکمل جملے کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے، ایسی ضمیر جو لوٹ رہی ہو اس میں موصول کی طرف۔ یعنی اگر الذی ہے تو اس کے بعد والے جملے میں ہوا ہونا ضروری ہے، یا پھر ضمیر منصوب ہو ہونا ضروری ہے، یا ضمیر مجرور جیسے بھی، لہو، یہ ضمیر مجرور متصل ہے یہ ہو، یا ضمیر منصوب منفصل ایاہو
کوئی بھی ضمیر ایسی ہو جو واحد مذکر غائب کی ہو، خواہ وہ ضمیر کی کوئی بھی قسم ہو. ہم نے جو 5 قسمیں پڑھی ہیں، مرفوع منفصل، مرفوع متصل، منصوب منفصل، منصوب متصل اور مجرور متصل، تو ان میں سے کوئی سی بھی ضمیر الذی کے حساب سے ہونا ضروری ہے. الذی واحد ہے اور مذکر ہے، تو اس لیے ضمیر بھی واحد اور مذکر ہونی چاہیے، اور چونکہ وہ غائب کی ہی ہوگی، کیونکہ حاضر اور متکلم کی ضمیریں لوٹتی نہیں ہیں پیچھے کسی کی طرف. اسی طرح اگر التی ہم استعمال کر رہے ہیں جملے میں، تو اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر واحد مؤنث غائب کی ہونا ضروری ہے مکمل جملے میں. الذین ہے تو اس کے حساب سے جمع مذکر غائب کی ضمیر ہونا ضروری ہے، اور اللاتی اللواتی ہے تو ان کے حساب سے پھر جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہونا ضروری ہے. اللذانی اور اللتانی ہیں تو تثنیہ کی ضمیر ہونا ضروری ہے. ضمیر بھی ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، جملہ اسمیہ خبریہ بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہ ہم اسی تسلسل کے ساتھ بات کو لے کے چل رہے ہیں کہ آگے جو بات ہم کو بتانی ہے اس کی ہر چیز ہم پیچھے مکمل طور پر سمجھ چکے ہوں. تو آج ہم نے اس میں موصول پڑھا، اور اس میں موصول میں ہم نے 2 اہم باتیں پڑھی. ایک یہ کہ اس میں موصول کے بعد ایک مکمل جملہ آتا ہے، جملہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ایک سبق میں، اور وہ جملہ اس میں موصول کے ساتھ مل کر ایک نامکمل جملہ بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ اضافہ کر کے، یعنی یا تو اسے ہم مبتدا سمجھ لیں، اس میں موصول اور اس کے بعد والے جملے کو ہم مبتدا سمجھ لیں، اور پھر خبر کا اضافہ کر کے جملہ مکمل کر لیں. اسے ہم خبر سمجھ لیں اور شروع میں مبتدا کا اضافہ کر کے ہم جملہ مکمل کر لیں، تو اس طریقے سے اس میں موصول بن جاتا ہے. اور جو جملہ ہمیں لانا ہے اس کے اندر ضمیر لانا ضروری ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہو. اب آپ کا کام وہی ہے کہ قرآن کریم سے مثالیں بنائیے یا اپنے طور پر مثالیں بنا کر دکھائیے، اور اس کے اندر اس مثال کے بعد یہ ضرور وضاحت کیجیے کہ یہ اس میں موصول ہے، اور یہ وہ جملہ ہے، یہاں سے یہاں تک وہ جملہ ہے جو اس میں موصول کے بعد آ رہا ہے، اور اس جملے کے اندر یہ ضمیر ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، اور پھر اس میں موصول اپنے اس بعد والے مکمل جملے کے ساتھ مل کر اب یہ اس آیت یا اس جو ہم نے مثال بنائی ہے اس کے فلانے حصے کے ساتھ مل کر یہ جملہ مکمل ہو رہا ہے. یہ پوری وضاحت کرنا ضروری ہے. اس کا طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ہم اس کو نام دے دیتے ہیں اصطلاحی طور پر. شروع میں نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ سبق مشکل نہ لگے، میں مکمل جملہ اور نامکمل جملہ جیسے آسان الفاظ ہی استعمال کرتا رہا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم الذی، التی یا اللذانی یا الذین جو الفاظ آتے ہیں ان کے بارے میں ہم ان کا نام تو اس میں موصول ہے، تو ہم کہتے ہیں جیسے رأیت الذی ہوا قائم، میں نے مثال بنائی تھی، تو اس میں یہ کہوں گا کہ الذی اس میں موصول ہے، اور ہوا قائم میں ہوا ضمیر ہے جو الذی کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ مبتدا ہے، اور قائم خبر ہے. یہ مبتدا اور خبر مل کر یہ پورا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر الذی اس میں موصول کا صلہ ہے، یعنی اس میں موصول کے بعد آنے والے مکمل جملے کو ہم صلے کا نام دیتے ہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ موصول اور صلہ مل کر رأیتو جو کہ فعل ہے اس کا یہ مفعول بھی ہے. مفعول بھی کیا ہوتا ہے وہ آگے آ جائے گا، لیکن یہ اتنی مشکل چیز نہیں ہے. رأیتو فعل ہے، اس کا ترجمہ ہے میں نے دیکھا، تو دیکھا فعل ہے، میں فاعل ہوں. جو جملہ ہے ہوا قائم، الذی ہوا قائم موصول صلہ، یہ اس کا مفعول بھی ہے. اس کی ایک آسان مثال اور سمجھ لیں اور پھر انشاءاللہ اس سبق کو ختم کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا، تو میں فاعل ہوں، دیکھا فعل ہے، اور آپ مفعول بھی ہیں. تو ہر فعل کا ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک مفعول بھی ہوتا ہے. زید نے عمر کو مارا، تو زید فاعل ہے، مارا فعل ہے، عمر مفعول بھی ہے. آپ نے سبق کو یاد کیا، یاد کیا فعل ہے، آپ فاعل ہیں، اور سبق مفعول بھی ہے. اسی طرح جو رأیت الذی ہوا قائم ہے، تو اس کی ترکیب ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ رأیت فعل، ضمیر اس کے اندر جو واحد متکلم کی ہے وہ فاعل، اور الذی اس میں موصول، اور آگے ہوا ضمیر ہے جو الذی کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ مبتدا ہے، اور آگے قائم اس مبتدا کی خبر ہے. ہوا قائم مبتدا اور خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ایک مکمل جملہ بن رہا ہے، اور یہ جملہ بننے کے بعد الذی کا صلہ ہے. الذی اس میں موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر رأیتو کا مفعول بھی ہے. امید ہے اب آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. تھوڑا سا مشکل ہے، اسی وجہ سے میں نے اس کو لمبا کر دیا. آپ اس سبق کو دوبارہ سنیے
اور نہ سمجھ میں آئے تو 6 بارہ سنیے، بار بار سنیے، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اگر کوئی چیز پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، اور کمنٹ حاضر ہیں، یہاں آپ مثالیں لکھ کر دکھائیے، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھیے، انشاءاللہ ہر طریقے سے رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ والسلام۔